السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں جنال اکیڈمی کا یوٹیوب چینل۔ بہت زیادہ سٹوڈنٹس بیچارے یہ سوال کر رہے تھے، یہ پوچھ رہے تھے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہم نے داخلہ بھیجا ہوا ہے مختلف کالجز کے تھرو بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی میں، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے، وہ کیس سپریم کورٹ میں چلتا رہا۔ ایف آئی اے نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی، یونیورسٹی نے ایڈمٹ کیا، یونیورسٹی نے مانا سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمارے پاس 62 کروڑ روپیہ 11,000 بچے کا ہے، جو باقاعدہ یونیورسٹی نے ریسیو کیا، مختلف کالجز کے تھرو ریسیو کیا۔ اب کالجز کو کسی بچے نے ₹1,00,000 دیا ہوا ہے، کسی نے ₹1,50,000 دیا ہوا ہے۔ اس کے اندر کوئی 20 سے 22 لاء کالجز تھے جن کی بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن تھی، وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھے، رجسٹرڈ تھے کالجز۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ 2018 میں 3 ایئرز LLB کو بین کر دیا جاتا ہے بار کونسلز کی طرف سے اور HEC کی طرف سے، لیکن بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے یا جو انتظامیہ ہے وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارا کیونکہ بیج پنجاب یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیز سے کچھ سال 2 سال پیچھے ہے، تو لہٰذا ہم 2020 تک جو 3 ایئرز LLB ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات میں آپ کو تفصیلاً کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں اور میں بھی ان وکٹم میں شامل ہوں جن لوگوں کے ساتھ یونیورسٹی انتظامیہ نے انٹینشنلی فراڈ کیا ہے۔ اب اس کے پیچھے پہلے نمبر پہ تو میری HEC سے اور بار کونسل سے یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ لوگ ہوا میں تیر مت چلایا کریں۔ مجھے یہ بتائیں، ایک چھوٹی سی پہلے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، پھر اس کے بعد 11,000 بچے کی بات کرتا ہوں جو بیچارہ 62 کروڑ روپیہ 22 سے 23 لاء کالجز کے تھرو یونیورسٹی کو دے چکا ہے، اور یونیورسٹی ایڈمٹ کر چکی ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمارے پاس 62 کروڑ روپیہ سٹوڈنٹس کا آیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی ہے، بہاولدین ذکریہ یونیورسٹی ہے، اسلامیہ یونیورسٹی ہے، سرگودا یونیورسٹی ہے، یا پاکستان یا دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی کا نام لے لیں، اس کے ساتھ کوئی بھی ایفیلیٹڈ ادارہ ہو اور وہ ادارہ باقاعدہ طور پر یونیورسٹی کے پینل پہ اور یونیورسٹی جو انتظامیہ ہے یا یونیورسٹی کے جو رولز ہیں اس کے اکارڈنگ اس کو الاؤ کیا جائے کہ بھئی تم یہ ایڈمیشنز کر سکتے ہو، تم فلاں فلاں ڈگری کروا سکتے ہو۔ اب وہ ادارہ اگر یونیورسٹی کو ڈگری نہیں کروا رہا یا کوئی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی ڈگری بین ہو گئی ہے یا رجسٹریشن بین ہو گئی ہے، تو وہ کوئی بھی لاء کالج یا وہ ادارہ اگر اپنے اسٹوڈنٹ کی کوئی انرولمنٹ فارم، رجسٹریشن فارم یونیورسٹی میں لے کے جاتا ہے تو کیا زبردستی وہ یونیورسٹی کے اندر سبمٹ کروا سکتا ہے؟ وہ ڈاکومنٹ، وہ فارم جمع کروا سکتا ہے جب تک یونیورسٹی باقاعدہ اس چیز کے اوپر الاؤ نہ کرے یا یونیورسٹی اس کو ریسیو نہ کرے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ادارہ، ایک یونیورسٹی، کالجز اس کو زبردستی 62 کروڑ روپیہ دے ہیں، یعنی کہ وہ یونیورسٹی ریسیو نہیں تھی کرنا چاہ رہی 62 کروڑ، کالجز کی زبردستی اس کو 62 کروڑ روپیہ دے دیا کہ یہ لو بھائی پکڑو، یہ آپ رکھو۔ یار کیسا مذاق ہے! ہماری بار کونسلز کے جو لوگ ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں، ہماری بار کونسلز کے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کالجز کو اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان بیچاروں کو بیوقوف بنایا گیا ہے۔ جب یونیورسٹی الاؤ ہی نہ کرتی، جب یونیورسٹی کی طرف سے پرمیشن ہی نہ ہوتی، جب یونیورسٹی کی طرف سے باقاعدہ کوئی اشتہار ہی نہ ہوتا، یا یونیورسٹی کی انتظامیہ یا کلرک یا جو سٹاف ہے وہ ریسیو ہی نہ کرتا فارم، چلان فارم جاری نہ کیے جاتے یا چلان فارم جمع ہی نہ ہوتے، تو کوئی کالج یا سٹوڈنٹ زبردستی پیسے جمع کروا سکتا تھا؟ سر اس میں مجرم نہ تو کوئی سٹوڈنٹ ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی ادارہ ہے، اس میں ڈائریکٹ یونیورسٹی انوالو ہے، اس کا VC انوالو ہے، اس کا رجسٹرار انوالو ہے۔ چلیں FIA نے اس کی انویسٹیگیشنز کی، FIA نے کہا جی ہم نے یہ کر دیا، یہ ہو گیا، یہ انہوں نے کنفیس کیا، سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر آرڈر کیا کہ بچوں کو فائن کر کے آپ جو بچے انرول ہو چکے ہیں یا پارٹ 1 میں اپیئر ہو چکے ہیں آپ ان سے ایگزام لیں۔ لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے، بچے ابھی بھی ذلیل ہو رہے ہیں، بیچارے لاکھوں روپیہ فیسز بھی دے چکے ہیں، اور کالجز اور یونیورسٹی کے پاس فیسز موجود ہے، یونیورسٹی اس چیز کو کنفیس کر چکی ہے، ایڈمٹ کر چکی ہے کہ ہمارے پاس 62 کروڑ روپیہ بچوں کا آیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ بچے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ نہ آج تک بچوں کو فیس واپس ملی ہے، نہ بچوں کے پیپر لیے جا رہے ہیں۔ چلیں نیو بچوں کو تو چھوڑ دیں کہ جو ابھی اپیئر ہی نہیں تھے ہوئے، ان بچوں کی بات کر لیتے ہیں جو پارٹ 1 کے پیپر دے چکے ہیں۔
ان اور پارٹ 1 کے پیپر دینے کے بعد ان سے سپلیمنٹری، اگر کسی کو کوئی سپلی ایک دو آئی ایگزام اس میں پارٹ 1 میں، تو سپلیمنٹری فیس بھی لے کر سپلیمنٹری ایگزام بھی لے لیا گیا، اور آج تک رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا۔ اس بات کو 2 سے 2.5 سال ہو گئے۔ کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت ہمارے اداروں میں یا اس لیگل سسٹم کو مینج کرنے والے یا اس کی مانیٹرنگ کرنے والے کسی میں موجود ہے؟ اللہ معاف کرے کہ کسی بندے کو ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہے، لیکن مطلب کیا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، ہمارے اداروں میں، ہماری بار کونسلز میں، ایچ ای سی میں، یا یونیورسٹیز کے اندر یا عدالتوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ جو ایف آئی اے کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری انویسٹیگیٹ کیا، یہ ساری انکوائری کی، کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہو آپ لوگ؟ کہ اب میں اس کے اندر یہ سنا ہے کہ کئی اکیڈمیز کے خلاف، کئی لا کالجز کے خلاف، کئی وکلا کے خلاف ایف آئی آرز دی گئیں کہ جناب انہوں نے ایڈمیشنز کیے ہیں۔ سر بات یہ ہے کہ جب تک یونیورسٹی کوئی گرین سگنل نہیں دیتی، جب تک یونیورسٹی ڈاکومنٹس ریسیو نہیں کرتی، جب تک یونیورسٹی رجسٹریشن فارم ریسیو نہیں کرتی، کسی وکیل کی، کسی اکیڈمی کی، کسی لا کالج کی اتنی جرت ہے کہ وہ جا کے فارم یونیورسٹی میں پھینک آئے، ایگزامینیشن برانچ میں، رجسٹریشن برانچ میں پھینک آئے اور زبردستی پیسے یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دے۔ یہ سارا جو کچھ ہے، اگر یہ فراڈ بھی ہے تو یونیورسٹی کی طرف سے، یونیورسٹی کے عملے کی طرف سے، وی سی کی طرف سے، رجسٹرار کی طرف سے، رجسٹریشن انرولمنٹ برانچ کی طرف سے، سر انٹینشنلی فراڈ کیا گیا ہے۔ 62 کروڑ روپے ایک اماؤنٹ ہوتی ہے، 11,000 بچہ، 11,000 خاندان۔ اگر آپ اس کو 11,000 بچے کو دیکھیں تو اس کے اندر لاکھوں لوگ انوالو ہیں، بیچارے جن کا روزگار اور معاملات اور جن کا مستقبل اور جو فیوچر کے انہوں نے خواب دیکھے ہوئے تھے وہ بیچاروں کے داؤ پہ لگ گئے ہیں۔ چلیں پیپر نہیں ہوئے، آپ نے پیپر نہیں لیے، ان کو انرولمنٹ کارڈ نہیں جاری کیے، فیک انرولمنٹ کارڈز بھی یونیورسٹی جاری کرتی رہی ہے، ہمارے بچوں کو فیک انرولمنٹ کارڈ یونیورسٹی نے جاری کیے ہیں۔ چلیں وہ ایف آئی نے انکوائری کی، سچی کی، جھوٹی کی، جو بھی کی، لیکن بات یہ ہے کہ سارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان کا 62 کروڑ روپیہ یا ان کے ہر بچے کے لاکھوں روپے کالجز کے پاس ہیں، یونیورسٹی کے پاس ہیں، وہ کون واپس کروائے گا؟ ایف آئی اے بھی بری زمہ ہو گئی، سپریم کورٹ نے بھی بونگیاں مار کے 2-4 چھوٹی موٹی وہ فیصلہ کر کے وہ بھی بری زمہ ہو گیا، لیکن وہ بچوں کے لاکھوں روپے کون واپس کرے گا جو یونیورسٹی نے لیے ہیں، جو کالجز نے لیے ہیں؟ خدا را بچوں کے بارے میں سوچا جائے، تھوڑی شرم اور غیرت سے کام لیا جائے۔ اور لاسٹ بات، جو بچے پارٹ 1 کے یا پارٹ 2 کے پیپر دے چکے ہیں 3 ایئرز ایل ایل بی کو لے کر، سر ان کا کیا قصور ہے؟ ان سے پارٹ 2 کے پیپر کیوں نہیں لیے جا رہے، یا ان کا پارٹ 1 کا سپلیمنٹری کا رزلٹ ڈکلیئر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں، اس کے بارے میں بھی کوئی یونیورسٹی کو غیرت دلانے کی کوشش کریں، وہ وی سی کو، وہ رجسٹرار کو، کہ سر مہربانی کریں، آپ کتنے مقدس پیشے سے وابستہ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، لیکن آپ کے ادارے سے، آپ کے ادارے کو لے کر دنیا 11,000 بچہ پاکستان میں رو رہا ہے، وہ ذلیل ہو رہا ہے، وہ خوار ہو رہا ہے کہ ہمارے پیسے پھنس گئے ہیں، ہمارا مستقبل داؤ پہ لگ گیا ہے۔ ہمیں کالجز نے کہا کہ بھی لیگل ایڈمیشنز ہیں، ہمیں یونیورسٹی نے کہا لیگل ایڈمیشنز ہیں، اور میں جانتا ہوں بچوں نے یونیورسٹی سے ویریفائی کروایا کہ آیا ہمارے ایڈمیشن سبمٹڈ ہے، اور باقاعدہ یونیورسٹی نے پورٹل پہ شو کیا ان کے رجسٹریشن فارم۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بچے کالج، میں نہ کالج کو ذمہ دار سمجھتا ہوں نہ بچوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اگر اس کے اندر کوئی ذمہ دار ہے، اگر اس سارے فراڈ کے اندر کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، تو وہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں، وہ یونیورسٹی ہے، اور وہ بار کونسلز ہیں جن کی چھت کے نیچے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کون سا وی سی اندر ہے، کون سا رجسٹرار اندر ہے، کون سا کلیریکل عملہ اندر ہے، جن سے یہ پوچھا جائے، جن سے ریکور کیا جائے وہ 62 کروڑ روپیہ، وہ 62 کروڑ میں سے کوئی 25-30 کروڑ روپیہ تو یونیورسٹی کے اکاؤنٹ میں گیا ہوگا نا۔ سر وہ بچوں کو کیوں نہیں واپس کروایا جا رہا؟ یا ان بچوں کو فائن کر کے، مان لیا 5-10 ہزار روپیہ فائن کر کے پیپر کیوں نہیں لیے جا رہے؟ کیا وہ بچے ایسے ہی روتے رہیں گے؟ خدا را اس کے اوپر تھوڑا غور کریں، خدا را بچوں کے اوپر رحم کریں، بچوں کے گھر والوں پہ رحم کریں۔ کئی بیچارے سیلف میڈ لوگ ہیں، وہ پارٹ ٹائم جاب کر کے انہوں نے فیسز جمع کروائی ہوئی ہیں، نہ فیسز کالجز کو واپس آ رہی ہیں، نہ ان وکلا حضرات کو، ان اکیڈمیز کو واپس آ رہی ہیں جن کے تھرو بچے وہاں پہ گئے تھے۔ دوسری مجھے یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ جو بنیاد ہے یا جو اصل جو سرغنہ ہوتے ہیں جرم کے، ان کی طرف یہ دھیان نہیں کرتے، اور یہ وکلا کے خلاف ایف آئی آر جنہوں نے درج کی، یہ بار کونسلز میں، اور میں نے کچھ ممبران سے گزارش بھی کی تھی کہ سر آپ جو سرغنہ ہے، جو موجب ہے کرائم کا،
اگر اس کو ہم جرم ہی سمجھ لیں، آپ ان کو پکڑتے نہیں ہیں. آپ وکلاء کو اور اسٹوڈنٹس کے خلاف ایف آئی آر دے رہے ہیں، کالجز کے خلاف ایف آئی آر دے رہے ہیں. کالجز کا، وکلاء کا یا اسٹوڈنٹس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو یونیورسٹی کی ڈائریکشن کے اکارڈنگ انہوں نے جو بھی کیا نا، ایڈمیشنز لیے، فارم بھیجے، جو بھی کیا، انرولمنٹس کروائے، رجسٹریشن کروائے. اگر یونیورسٹی نے الاؤ کیا تو انہوں نے کروائی. کہ یونیورسٹی سے وہ زبردستی یا یونیورسٹی کے سسٹم اٹھا کے گھروں میں لے آئے تھے اور وہاں سے رجسٹریشن کارڈ جاری کر رہے تھے، یا یونیورسٹی کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں زبردستی جا کے پیسے جمع کروائے تھے. وہ چلان فارم جاری ہوتے تھے، رجسٹریشن فارم جاری ہوتے تھے. کوئی یونیورسٹی کی طرف سے گو ہیڈ ملتا تھا تو وہ رجسٹریشن کے لیے، اور کالجز جب اپنی وہ باقاعدہ ریٹرن جمع کرواتے تھے تو اس میں فیسز جاتی تھی کہ ویسی چلی جاتی تھی. خدا رہا یونیورسٹی کا احتساب کیا جائے، یونیورسٹی سے بچوں کی کروڑوں روپیہ جو اماؤنٹس ہیں وہ واپس ریکور کروائی جائے. اگر آپ نے ان سے پیپر نہیں لینے تو ان کی اماؤنٹس تو ریکور کروائیں. اور دوسرا سر، خدا رہا رحم کیا جائے ان بچوں پہ جو 2020 کے پارٹ 1 کلیئر کر چکے ہیں یا پارٹ 1 سپلیمنٹری کے پیپر دے چکے ہیں اور ان کا آج تک رزلٹ نہیں آیا. ان کا رزلٹ کلیئر کر کے ان سے پیپر لیے جائیں، ان سے پیپر لیے جائیں. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ رزلٹ کا پوچھ کے بیچارے، مطلب 3 سال ایک بچہ، فرض کریں ایک بچے نے اور کچھ نہیں کرنا، اس کا فوکس یا LLB کے اوپر ہے، وہ 3-4 سال سے گھر بیٹھا ہوا ہے. وہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، مجھے کب میرے پارٹ 2 کے پیپر لیے جائیں گے. اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. لوگوں کو بیوقوف بنانا، بے شرموں والے اور گھٹیا لوگوں والے، منافق اور جھوٹے اور مکار لوگوں والے کام چھوڑ دیں. جو اصل اس سارے جو بھی انہوں نے فراڈ کیا یا یہ جو بھی اسکیم ہے، اس کے پیچھے جو اصل چہرے ہیں ان کو سامنے لے کے آئیں اور لوگوں کے پیسے ریکور کروائیں. لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو ان کے پیسے دلوائیں. کالجز کو پیسے واپس کریں تاکہ کالجز اور اکیڈمیز والے پیسے بچوں کو واپس کریں. اور جو بچے پارٹ 1 میں اپیئر ہو چکے ہیں، پیپر دے چکے ہیں یا سپلیمنٹری کے پیپر دے چکے ہیں، ان کی یونیورسٹی سے ڈیٹ اناؤنس کروائی جائے اور باقاعدہ ان سے پارٹ 2 کے پیپرز لیے جائیں تاکہ وہ بیچارے بھی اس ملک کے اوپر قابض لوگوں کو روتے نہ مر جائیں، تاکہ وہ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.